السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القلم کی آیت نمبر 44 سے لے کر 52 تک، فرام 44 اپ ٹو 52 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ پس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی کو دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافی لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بڑے مجرموں کے خلاف اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے ایسے بڑے مجرموں کے خلاف جو خود ان کے لیے پھندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو چھوٹ دیے جاتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں مجرم کہ ان کی چالیں کام کر رہی ہیں، اور اپنی چالوں سے یہ ہر بات کو ممکن بنا رہے ہیں، ہر کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی شکست دینے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں اور بڑے گناہ کیے جائیں۔ پھر ایک وقت ان کو ایسا گھیر لیا جائے، ایسا پکڑ لیا جائے کہ پھر یہ بچ کے کہیں سے نکل نہ سکیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور وہ اس ڈھیل کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ رسی تنگ کر دی جاتی ہے اور ان کو ان کے گناہوں میں پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر عبرتناک انجام ان کو میسر آتا ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کس بات پر تم سے اتنے ناراض ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، اور ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ جب تم ان کے درمیان میں ایک خدا کی تبلیغ کرتے ہو، ایک خدا کی طرف بلاتے ہو، تو ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے، بڑے غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اور اس لیے جو ہے یہ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں؟ کوئی غیب کا علم انہیں مل گیا ہے؟ حالانکہ یہ سراسر حماقت، سراسر ضلالت پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ تمہارا انکار نہیں کر رہے، یہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ایک دن ان کو ایسا پکڑیں گے کہ پھر یہ نکل نہیں سکیں گے اس کی گرفت سے۔ تو ان کفار مشرکین کے رویے سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات تنگ آ جایا کرتے تھے،
یعنی ظاہر ایک آدمی ایک خلوص دل کے ساتھ نیک کام کے لیے نکلا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلا ہے، بلا معاوضہ ان کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اپنی زندگی اپنا وقت صرف کر رہا ہے، ان کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، ان کو گڑھے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ گرنا چاہتے ہیں، ایسے مخلص آدمی کے لیے، اور اس کا کوئی جواب میں کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا ان سے، یہ مفت میں یہ کام کیا جا رہا ہے، تکلیفیں اٹھایا جا رہا ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اس پہ تانے تشنے کیے جائیں، یہاں تک کہ اس کو مارنے کی کوشش کی جائے، اس کی دشمنی اس کے ساتھ کی جائے، اس کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اندازہ لگائی کہ انسان کے دل پر کیا گزرے گی. کوئی بھی انسان دل شکستہ ہوگا. اور غالباً یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوتی تھی، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کا حکم تھا آپ برداشت کرتے تھے، اور پھر بھی یہ کام کیے جاتے تھے، سب تکلیفیں برداشت کر کے، سب تانے سہ کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی صبر سے کام لو، ان کے اس رویے کے بدلے میں تم صبر سے کام لو، برداشت کیے جاؤ. بالکل ایسے ہی اس طرح برداشت کیے جاؤ اور اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے کہ یونس علیہ السلام ہو گئے تھے. ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ. یعنی یونس علیہ السلام ان سے یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ وہ تبلیغ کرتے کرتے اور کفار کی مخالفت برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے، تنگ آ گئے تھے. آخر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو پھر ہم جانتے ہیں پچھلی آیتوں میں تو صورتوں میں بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، اور یہ دعا پڑھی انہوں نے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جب یہ دعا بار بار پڑھی تو اللہ اس مچھلی نے ان کو اگل دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پھر صحت دی، زندگی دی، اور پھر اپنے لوگوں میں آئے اور پھر وہی کام شروع کر دیا تبلیغ کا. تو اس واقعے کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، صبر سے اور ہمت سے کام لو، فتح تمہاری ہوگی انشاءاللہ اور تم ہی غالب رہو گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک اور ان کے بارے میں بات ارشاد فرما رہے ہیں کفار مشرکین کے کہ جب تم قرآن سناتے ہو تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، گھور کے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں کہ تم ڈگمگا جاؤ، اپنا کام چھوڑ دو. اور یہ بھی جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ دیوانہ تک کہتے ہیں تمہیں، یعنی کہ تم اپنی طرف سے بولے جا رہے ہو، اس کے پیچھے خدا کا کوئی کلام نہیں ہے، اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کو حق اور باطل میں فرق کرانے کے لیے ہے، ان کی زندگی سدھارنے کے لیے، ان کی آخرت سدھارنے کے لیے. لیکن یہ بات یہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ مجرم اور نادان لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر اسی لیے ان کا انجام بھی ایک وقت آئے گا کہ برا ہوگا، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.